بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ہماری بات چل رہی تھی کھانے کے متعلق، کھانے کے سنت طریقے کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ آج ہم بات کریں گے سنت کو اگر چھوڑ دیا جائے، ترک سنت پر کیا انسان کو نقصان ہوگا اور ایک مومن کو کیا اس کا وبال بھگتنا پڑے گا۔ آج ہم اس بارے میں بات کریں گے حدیث پاک کی روشنی میں۔ تو آئیے سامعین محترم، آپ کو حدیث پاک کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ آج کی حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے تھے، یہ لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے کہ ان الشیطان یحضر احدکم عند کل شیء من شانہ حتی یحضرہ عند طعامہ۔ فرمایا کہ بے شک جو شیطان ہے یہ ہر وقت اپنی حالت میں تمہارے پاس موجود ہوتا ہے۔ جس وقت کوئی بھی تم کام کر رہے ہو تو اس وقت شیطان آپ کے پاس موجود ہوتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ان الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ جس وقت انسان اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے، جس وقت اپنے ازواجی تعلقات کرتا ہے، تو اس وقت بھی شیطان اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو اگر اس وقت بھی وہ سنت طریقے کو چھوڑ دے تو اس کے بعد وہ ازواجی تعلقات کے بعد جو اس کی اولاد ہوگی، اس کے اندر اس سنت کو چھوڑنے کی خباثت موجود ہوگی اور وہ اپنے والدین کی نافرمان ہو جائے گی۔ یہ ساری باتیں جو ہے وہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ان الفاظ کی تشریح میں فرماتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا شیطان ہر وقت تمہارے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو ترک سنت پر کیا ہوگا کہ شیطان اس وقت اپنی خباثت جو ہے وہ پھیلا دے گا اور آپ کو اس کا نقصان دنیا میں بھی ہو جائے گا اور آخرت میں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ پھیر لیا فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو بعض نے اس کی تشریح میں یہ بھی فرمایا ہے کہ لیس من امتی، نبی پاک علیہ السلام کے لیس منی سے مراد یہ ہے کہ لیس من امتی، یعنی وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ قیامت کے دن ہم سب ہی نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کے منتظر ہوں گے اور شفاعت کی امید ہم رکھیں گے۔ لیکن اگر نبی پاک علیہ السلام نے ہم سے منہ پھیر لیا اور نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ یہ میری امت میں سے نہیں ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا کیا حال ہوگا۔ اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور نبی پاک علیہ السلام کے سنت طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آگے الفاظ حدیث مبارکہ کے کیا ہیں اس کی طرف چلتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حتی یحضرہ عند طعامہ، یہاں تک کہ جس وقت تم کھانا کھاتے ہو، کھانے کے وقت بھی انسان جو ہے وہ شیطان تمہارے پاس موجود ہوتا ہے۔ اب اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ کھانے کے وقت شروع میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، بسم اللہ شریف پڑھ لیں، اس کی ڈیٹیل پچھلی ویڈیو میں موجود ہے، اور دائیں ہاتھ سے کھائیں، اس کی بھی ڈیٹیل پچھلی ویڈیو میں موجود ہے۔ مزید اس بارے میں کچھ بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے بات کی تھی کہ شیطان جو ہے وہ تمہارے ساتھ کھاتا ہے، تو اس بارے میں، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اس کے راوی حضرت سیدنا ابن عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا یأکلنا احدکم بشمالہ، ہرگز تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے۔ اب بائیں ہاتھ سے کھانے کا نقصان کیا ہے اس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ولا یشربن ولا یأکلنا احدکم بشمالہ ولا یشربن، نہ تم میں سے کوئی شخص بائیں ہاتھ سے کھائے اور نہ پیے۔ اب آپ کے ذہن میں کھانے کا ہی تھا، پچھلی ویڈیوز میں صرف کھانے کی بات ہوئی تھی، لیکن یہاں پر حدیث پاک میں پینے کے لفظ بھی آ گئے۔ دودھ بھی پینا ہے، پانی پینا ہے، کوئی مشروب پینا ہے، چائے پینی ہے، یا کوئی بھی چیز یخنی وغیرہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ پینی ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
تم میں سے کوئی شخص ہرگز بائیں ہاتھ سے پیے اور بائیں ہاتھ سے نہ کھائے۔ کیوں؟ اس کا جو ہے وبال کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، شیطان جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ اب اگر انسان ہو کر، مومن ہو کر، مسلمان ہو کر ہم اگر بائیں ہاتھ سے کھائیں گے تو شیطان کے گویا کے طریقے پر چلیں گے، اور شیطان کا جو پیروکار ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بڑی وعیدیں فرمائی ہیں کہ جس نے شیطان کے قدموں کی اتباع کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو اب یہاں پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شیطان وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، وہ یشرب بہا، وہ بائیں ہاتھ سے ہی پیتا ہے۔ تو اگر یہ طریقہ اختیار کیا، سنت کو چھوڑ دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے اندر وہ خباثت، اندر جو کھانا جائے گا، جو پانی جائے گا، جو مشروب ہم پیئیں گے، وہ سنت کے خلاف ہوا، اندر جا کر وہ نور پیدا نہیں کرے گا بلکہ وہ خباثت ایسی پیدا کرے گا کہ جس کی وجہ سے ہم عبادات سے، اللہ رب العزت کے قرب سے دور ہو جائیں گے، اور جو ہماری اولادیں بھی اس طرح جو ہے وہ ہماری نافرمان ہو جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِتْ، جب تم میں سے کسی شخص کا لقمہ گر جائے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ جو چیز گر گئی ہم کہتے ہیں کہ گر گئی، وہ نصیب میں نہیں تھی، یہ بات بالکل غلط ہے۔ نصیب میں نہ ہونے کی بات اس میں بالکل نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان دیکھیے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کا لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ اس کو اٹھا لے، اور فَلْيُمِتْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًا ثُمَّ لْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو جو لقمہ گر گیا ہے اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑو، بلکہ جو تکلیف دہ چیز ہے، کوئی مٹی لگ گئی ہے، کوئی اور چیز اس میں لگ گئی ہے، تو اس کو ہٹا دو۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو دھوئے بغیر نہیں ہٹایا جا سکتا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کو بھی ہٹاؤ۔ ہٹانے کی صورت یہ ہے کہ اس کو دھو لو، اس کے بعد اس کو کھا لو، شیطان کے لیے نہ چھوڑو۔ اس کی آگے حکمت نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی، وہ آگے حدیث پاک میں آ رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا فَرِغَ فَلْيَلْعِقْ أَصَابِعَهُ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کھانے سے فارغ ہو جاؤ، اب کیا کرنا ہے؟ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی انگلیوں کو چاٹ لو۔ اب اس سنت کو پوری کرنے میں ہر کوئی آڑ محسوس کرتا ہے، کہتا ہے جی دوسرا بندہ کیا کہے گا کہ یہ انگلیاں چاٹ رہا ہے، دوسرا بندہ کیا کہے گا کہ اس کو کھانے کا طریقہ نہیں آتا، دوسرا بندہ یہ کہے گا کہ جناب اس کو کھانے کا شعور نہیں ہے۔ میں یہ آپ کو بتاتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہی شعور ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، یہی شعور ہے۔ کائنات کا کوئی کتا نبی پاک علیہ السلام کی سنت کا مخالف ہو، ہم اس کو جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں اور اس کو جو ہے نا ببانگے دہل یہ کہتے ہیں کہ ہم سینہ تان کر نبی پاک علیہ السلام کی اس سنت کو اپنانے کے لیے تیار ہیں۔ کس طرح کہ ہم اگر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنی انگلیوں کو چاٹنا ہے تو چاٹنا ہے، کوئی اس میں جو ہے نا شرم والی بات نہیں، بلکہ ہم اس بات میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چاہیے کہ انگلیوں کو چاٹ لیا جائے۔ آگے حکمت کیا تھی؟ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يَكُونُ الْبَرَكَةُ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کس کھانے میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے۔ اب انگلیوں پر جو لگا ہوا ہے اس میں برکت ہے، یا جو پیالی میں جو ہے نا وہ پلیٹ کے اندر کھانا لگا ہے اس میں برکت ہے، یا جو کھا لیا ہے اس میں برکت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی یہ بات نہیں جانتا، کسی کو یہ بات معلوم نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں حکم دیا ہے، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن ولا تسرفوا، فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی سے منع فرمایا ہے۔ اب اگر ہم اس کو ضائع کر دیں گے وہ فضول خرچی کے زمرے میں آ جائے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ ساری تعلیمات دی ہیں، ہمیں کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں زندگی کا ہر شعور بتایا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی کی آمین۔